بلٹ ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسکرین پر ایک تصویر دیکھیے۔ یہ تصویر دلی کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی ہے۔ آپ یہ تصویر دیکھ بھی چکے ہوں گے اور اس تصویر میں آپ کو زیادہ تر مسلم ایم پیز نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان تمام ایم پیز کے درمیان معروف عالم دین اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل اس میٹنگ کو آرگنائز ہی مولانا محمود مدنی نے کیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جمعیت علماء ہند نے کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند نے دلی کے شنگریلا ہوٹل میں مسلم ممبران پارلیمنٹ کو ڈنر پر مدعو کیا۔ کچھ دوسرے ایم پیز بھی موجود تھے۔ میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن پارٹی کے ایم پیز کو بلایا گیا اور یہاں دیش اور دنیا کے کئی اہم مدعوں پر ایم پیز کے ساتھ مولانا محمود مدنی نے گفتگو کی، چرچا کی، اور اس کو ایک پوزیٹو قدم بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وقت میں جب بولنے پر پابندی ہے، جب لکھنے پر پابندی ہے، جب مسلمانوں کے مدعوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہوتے ہی مولانا محمود مدنی نے مسلم ایم پیز کو اور دوسرے اراکین پارلیمنٹ کو بلایا، ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی ذہن سازی کی، ان کو بتایا کہ اس وقت دیش کے مدعے کیا ہے اور پارلیمنٹ میں جب آپ بولیں تو کن مدعوں پر بولیں، مسلمانوں کے کن مسائل کو اٹھائے۔ تو اس طرح مولانا محمود مدنی کی جو کوشش ہے اس کی ستائش کی جا رہی ہے، تعریف کی جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں 4-5 اہم مدعوں پر بات چیت ہوئی، جن میں سب سے زیادہ جو بات چیت ہوئی فلسطین کے مسئلے پر بات چیت ہوئی۔ اسی طرح آسام میں جو عام مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انڈین مسلمانوں کو بنگلہ دیشی قرار دیا جا رہا ہے، اس پر چرچا ہوئی۔ بہار میں جو SIR جاری ہے، بہار میں الیکشن ہونے والا ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ لگاتار دیش میں جو مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کی کارروائی کی جا رہی ہے، اسی طرح آسام اور ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کو بنگلہ دیشی قرار دیا جا رہا ہے، ان تمام موضوعات پر چرچا ہوئی۔ اپنی گفتگو میں کہا کہ آسام میں عام لوگوں کے گھروں کو سرکار توڑ رہی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ جس طرح آسام انڈیا کا حصہ ہے، اسی طرح آسام کے رہنے والے مسلمان بھی انڈیا کے ہی شہری ہیں اور NRC کی فائنل لسٹ میں ان لوگوں کا نام آ چکا ہے، ان کی شہریت کے تمام ثبوت مل چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہیمنتا سرکار کی طرف سے ان کو بنگلہ دیشی بتایا جا رہا ہے، ان کے گھر کو توڑا جا رہا ہے، جو سراسر آئین کی خلاف ورزی ہے، اللیگل ہے اور ظلم اور زیادتی کا یہ سلسلہ رک جانا چاہیے۔ اسی طرح مسئلہ فلسطین پر بات چیت ہوئی اور کہا فلسطین کا جو مسئلہ ہے اب وہ 2 اسٹیٹ یا ایک اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے، ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن چکا ہے۔ انڈیا کی شروع سے یقیناً یہ پالیسی رہی ہے کہ انڈیا 2 نیشن تھیوری کا حامل ہے، یعنی انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل بھی ایک ملک کے طور پر رہے اور فلسطین بھی ایک ملک کے طور پر رہے۔ حالانکہ حماس اس کے خلاف ہے، عرب ممالک بھی شروع میں اس کے خلاف تھے، لیکن اب زیادہ تر عرب ممالک بھی 2 نیشن تھیوری کے قائل ہو گئے ہیں کہ فلسطین بھی ایک ریاست کے طور پر اور اسرائیل بھی ایک ریاست کے طور پر رہے گا۔ اور 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے زمینوں کی جو تقسیم کر دی تھی، اسی کے مطابق دونوں دیش اپنے اپنے علاقے میں رہیں گے۔ انڈیا بھی ہمیشہ سے اسی کا قائل رہا ہے، یعنی شروع سے ہی، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ انڈیا فلسطین کی حمایت کرے، فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جب ووٹنگ کا مسئلہ آتا ہے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے کسی قرارداد کو لایا جاتا ہے، تو وہاں انڈیا کی ذمہ داری ہے فلسطین کے حق میں ووٹ کرنا۔ اگر سیز فائر کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہاں انڈیا کی ذمہ داری ہے، انڈیا کی سفارت کاری کا تقاضا ہے فلسطین کے حق میں ووٹ کرنا، سیز فائر کے حق میں ووٹ کرنا۔ لیکن مودی سرکار میں کئی مرتبہ انڈیا ایسی قرارداد میں ووٹ نہیں کر سکا یا انڈیا کی نمائندگی وہاں پر نہیں ہو سکی، انڈیا غیر حاضر رہا، تو ان تمام مدعوں کو اٹھایا گیا اور لوگوں نے کہا یہ انڈیا کی فورن پالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مسئلہ اب انڈیا کی فورن پالیسی کا نہیں رہ گیا ہے، یا مسئلہ 2 نیشن تھیوری کا نہیں رہ گیا ہے، فلسطین کا ساتھ دینے کا یا انڈیا کے پرو پیلسٹائن ہونے کا نہیں رہ گیا ہے، بلکہ مسئلہ انسانیت کا ہے، ہیومن رائٹس کا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عرب کی عوام ماری جا رہی ہے، فلسطینی مارے جا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان مارے جا رہے ہیں، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو بھوکے رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، خواتین کا قتل
عام ہو رہا ہے اور یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دیکھے بغیر کہ وہ فلسطینی ہیں، وہ عرب نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ ان کا ریلیجن اسلام ہے، ہمیں غزہ پٹی کا فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بیسک گراؤنڈ ہے۔ اس گراؤنڈ پر تو کسی بھی دیش کا، کسی بھی کمیونٹی کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، لیکن انڈیا اس گراؤنڈ پر بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، جو بے شرمی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آسام کے مدعے پر بات چیت ہوئی، تمام ایم پیز نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تصویر میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ کون کون لوگ اس میٹنگ میں شریک ہیں، جیسے ضیاء الرحمان برق نظر آ رہے ہیں جو سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے ایم پی ہیں، اسی طرح مولانا محب اللہ ندوی موجود تھے جو رامپور سے سماجوادی پارٹی کے ایم پی ہے، اقرا حسن چودھری نظر آ رہی ہیں جو کیرانہ سے سماجوادی پارٹی کے ایم پی ہے، اسی طرح چندر شیکھر آزاد بھی اس میٹنگ میں دکھ رہے ہیں جو نگینا سے ایم پی ہیں اور اپنی پارٹی سے چناؤ جیت کر آئے ہیں۔ روح اللہ آغا مہدی نظر آ رہے ہیں جو کشمیر سے نیشنل کانفرنس کے ایم پی ہیں، اسی طرح ندیم الحق جو راجیہ سبھا ایم پی ہے ٹی ایم سی کے، وہ یہاں نظر آ رہے ہیں، عمران مسعود نظر آ رہے ہیں، اور بھی کئی دوسرے ایم پی ہیں، ای ٹی بشیر صاحب نظر آ رہے ہیں جو انڈین یونین مسلم لیگ کے ایم پی ہیں، کچھ دوسرے رہنما دکھ رہے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے تقریباً اپنے خیالات کے اظہار کیا، کامن مدعوں پر بات چیت کی، اور جو فلسطین کا مدعا ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ انڈیا کے کچھ لوگوں میں فلسطینیوں سے نفرت ہو چکی ہے، ان کے ذہن میں فلسطین کے خلاف زہر بھر چکا ہے، اور دلی کے نہرو پیلیس مارکیٹ میں کچھ لوگ وہاں پروٹیسٹ کرنے گئے، فلسطین کا جھنڈا لے کر کے گئے، سیز فائر کی مانگ کر رہے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ انڈیا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہاں کے دکاندار، وہاں کے لوگ ان کے خلاف اتر گئے، ان پر حملہ کرنے لگے، اور ان کو اس بات سے پرابلم تھی کہ آخر یہ لوگ فلسطین کا جھنڈا لے کر کیوں گھوم رہے ہیں، جبکہ فلسطین انڈیا کا دشمن ملک نہیں ہے، فلسطین ہمیشہ انڈیا کے ساتھ رہا ہے، اور انڈیا نے بھی ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا آسام کا۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ آسام کے دھوبری میں، گوالپارا میں اور دوسرے علاقوں میں لگاتار مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے تم بنگلہ دیشی ہو، یہ سرکاری زمین ہے، ان زمینوں پر کسی کمپنی کے پلان کو شروع کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ آسامی مسلمان اس کے شکار ہیں، متاثر ہو چکے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں معاملہ گیا ہے، سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے چیف سیکریٹری کو یا کہہ لیجئے ایڈمنسٹریشن کو ڈانٹ پھٹکار ضرور لگی ہے، لیکن وہاں سے بھی ڈیمولیشن کی کارروائی پر، بلڈوزر کی کارروائی پر کوئی پابندی نہیں لگ سکی ہے۔ آسام کے مسلمانوں کو کسی طرح کی کوئی راحت نہیں ملی ہے، اور بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے دنوں تو جب کچھ مسلمانوں نے بلڈوزر کی کارروائی کا وروध کیا کیونکہ ان کے گھر کو توڑا جا رہا تھا، تو پولیس نے سیدھے فائرنگ کر دی اور 2 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ مسجد کے خلاف کارروائی کی گئی، اور لگاتار بلڈوزر ایکشن آسام میں جاری ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز آپ کے لیے لے کر آیا ہے سبسکرپشن پروگرام۔ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں یا یہاں دیا گیا QR کوڈ اسکین کریں، جس کے بعد ایک پیج کھلے گا جہاں آپ 99 روپے کا یا کوئی دوسرا پلان چن سکتے ہیں۔ پھر سبسکرائب ناؤ پر کلک کریں، اس کے بعد اپنا ای میل، فون نمبر اور نام درج کریں اور پروسیڈ پر جائیں۔ ایک نیا پیج کھلے گا جہاں آپ کو اپنا UPI ID ڈالنا ہے۔ پھر فون پے، گوگل پے یا پے ٹی ایم پر جائیں اور وہاں جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو اوکے کر دیں۔ بس آپ بن جائیں گے ملت ٹائمز کے سبسکرائبر اور خصوصی ممبر۔